ویلکم بیک ناظرین. سرتاج صاحب آپ اپنی کتاب میں ایک بڑی دلچسپ چیز لکھی جو کبھی ہم نے پہلے نہیں سنی تھی کہ 1998 میں جب امریکہ بڑا پریشر ڈال رہا تھا پاکستان کے اوپر کہ آپ طالبان کو سمجھائیں کہ القاعدہ کا پیچھا چھوڑ دے, اسامہ بن لادن کو نکال دے, تو نواز شریف صاحب نے ایکچولی یہ سوچا کہ یہ ٹھیک ہے اور طالبان کو سمجھانا چاہیے, اور یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ طالبان کو جا کے سمجھائیں کہ یہ مت کریں, چھوڑیں ان کا پیچھا. اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کو ISI کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ رہنے دیں اس کو, ایسے مت کریں. ایک تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. دوسری یہ کہ سعودی عربیہ کے انٹیلیجنس چیف ترکی صاحب وہ آئے اور وہ ناراض ہو گئے کہ آپ کی فوج جو ہے اور آپ کی حکومت تعاون نہیں کر رہی ہے, کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے یہ پالیسی اختیار ہو کہ طالبان اور القاعدہ کو الگ کیا جائے اور القاعدہ کو ختم کیا جائے. تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ وضاحت کرنا ہے. ترکی صاحب بڑے ناراض تھے آپ لوگوں سے. نہیں, ترکی صاحب ناراض ملا عمر سے اور افغانستان سے تھے. وہ آئے تھے اصل میں اسامہ بن لادن کا مسئلہ حل کرنے, کیونکہ وہ بدنامی ہو رہی تھی, سعودی نیشنل تھے. تو وہ اور ضیاءالدین صاحب جو DGSI تھے, وہ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جو تھے افتخار مرشد, ان کے ساتھ تینوں یہ ملا عمر کو ملنے گئے کہ انہیں پرسویٹ کریں کہ آپ اسامہ بن لادن کو سعودی عربیہ واپس بھیج دیں. تو ملا عمر نے ان کی ورچولی بےعزتی کی کہ آپ خود امریکہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ہمت نہیں ہے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی, اور مجھے بھی یہی بات کر رہے ہیں, میں ایسی بات کوئی نہیں کرتا. تو وہ واپس آیا تو انہوں نے کہا جی ہم ایسی بات کر رہے تھے جو طالبان کی اور افغانستان کی حکومت کے حق میں تھی کہ یہ ان کے لیے مصیبت بن رہا ہے اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں, اور یہ میری بات نہیں سن رہے. تو اس وقت پرائم منسٹر نے مجھے اور DGSI کو جب وہ چلے گئے تو ان سے کہا کہ یہ طالبان جو ہے یہ ہمارے لیے عجیب مہمہ بنے ہوئے ہیں, ہم ان کی اتنی حمایت کر رہے ہیں, یہ ہماری بات نہیں مانتے, ہم ان کے ساتھ ہیں, تو ہماری یہ پالیسی جو ہے پرو طالبان اس کو ریویو کریں. تو آپ بڑا اچھا فیصلہ تھا, دونوں مل کر جاتا اس وقت سرتاج صاحب تو بہت سارے مسئلے نہ ہوتے. دونوں آپ مل کر پروپوزل لائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کریں. تو وہ میں نے پھر ان سے کہا جی کہ آپ بھی بنائیں پیپر, ہم بھی بنائیں گے. لیکن اس وقت جو ISI کے انچارج تھے میجر جنرل, انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے پالیسی تبدیل کرنے کا, اس وقت ہمارے پاس اور زیادہ آپشن نہیں ہے, وہاں پہ ابھی انہوں نے کچھ علاقے پہ کنٹرول کرنا ہے, باقی خانہ جنگی ہو رہی ہے, تو ابھی اس کو ڈیفر کریں پالیسی. اور ترکی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے 3 مہینے کے اندر اندر, اور پھر وعدے سے مکر گئے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ملا عمر نے یہ بات کہی تھی, تو انہوں نے وہ انکار ہو گیا, وہاں سے بھی وہ پھر اپنے بیک اور ٹریکنگ اس کے بعد پھر. اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پالیسی جو ہے پرو طالبان کی, یہ مشرف صاحب کے دور پہ بھی جاری رہی. اور میں نے اس میں ایک مثال لکھی ہے کہ 10 اکتوبر 2001 کا جو فرائیڈے ٹائم تھا, اس کا ایڈیٹوریل تھا کہ کرسچن کے خلاف جو انہوں نے کام کیا ہے, پھر بھی آپ ان کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پرو طالبان پالیسی جو تھی وہ 9/11 کے آخری دن تک بالکل ویسی جاری رہی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ فوج کی پالیسی تھی سپورٹ کرنا. اچھا, چناب فارمولا, میاں صاحب نے بڑی زبردست ڈپلومیسی شروع کی, اور RK مصرا صاحب اس طرف تھے, ادھر نیاز نائک صاحب تھے. تو کیا وہ تھا چناب فارمولا؟ ہمیں آپ مختصر 3-4 اس کے موٹے موٹے پوائنٹس کیا تھے جو کہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے تھے. دیکھیں نا, جب لاہور پروسیس سے بلکہ پہلے جب نیو یارک میں میٹنگ ہوئی دونوں کی, تو نواز شریف صاحب نے واجپئی صاحب سے کہا کہ واجپئی صاحب یہ کشمیر کا مسئلہ فارن سیکرٹری اور بیوروکریٹ سے حل نہیں ہو گیا, میں نے آپ نے کرنا ہے, تو اگر آپ تیار ہیں تو میں تیار ہوں, کوئی ریزنیبل بات لائیں. تو انہوں نے کہا چلو جی اپنے نمائندے مقرر کریں. تو ایک نمائندہ نیاز نائک ہمارا اور ان کا RK مصرا. تو انہوں نے جو ڈسکشن شروع کی, اور جو بعد میں نے جسونت سے بھی ریپیٹ کی, کہ جو کامن ایلیمنٹس ہیں جو دونوں سائڈوں کو ان ایکسیپٹیبل ہیں ان کو چھوڑ دیں, جس میں کوئی کامن گراؤنڈ ہے ان کو لے لیں. تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں پورے کشمیر میں پلبیسائٹ ہو, وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں LOC کی بانڈ بناؤ, وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو کشمیر اسٹڈی گروپ کا فارمولہ ہے کہ جموں جو مسلم میجارٹی ایریا ہے, ہندو میجارٹی ایریا, اور لداخ یہ انڈیا میں چلے جائیں, آزاد کشمیر اور ناردرن ایریا جو ہے یہ پاکستان میں آ جائے, اور جو ویلی ہے اس کو کوئی اٹانومی کا سٹیٹس دے دیں جہاں دونوں جوائنٹلی رول کریں, اور کچھ ڈیفنس اس کے بڑے ورژن تھے. چناب کے اس طرف کے جو علاقے ہیں, چناب کا فارمولہ اس لیے نکلا جب میں نے جسونت سے بات کی یہ, تو اس نے کہا کہ ہم دوبارہ مسلم میجارٹی اور ہندیا میجارٹی کے چکر میں نہیں جانا چاہتے, کیونکہ یہ ہمارے لیے پھر ریوائیو کرے گا وہ چیز. تو میں نے کہا اتفاق سے جتنے مسلم میجارٹی ایریا ہیں وہ چناب کے ویسٹ کو ہیں, ہندو میجارٹی چناب کے ایسٹ کو ہیں, تو ہم اسے مسلم میجارٹی ہندو نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے چناب سے ادھر کے علاقے ادھر, چناب سے ادھر کے علاقے ادھر. تو یہ ایک کمیونل فارمولا کو جغرافیکل فارمولا بن گیا. تو مطلب مگر یہ پھر UN ریزولوشن وغیرہ تو فارغ ہو چکے تھے. نہیں, UN ریزولوشن اس حد تک ہوتے کہ ہم جو ان دونوں کو الوکیٹ کرتے, وہ ڈکسن کا فارمولا تھا, الوکیٹنگ ایریاز according to their likely preference without an actual vote.
تو یہ ہم ووٹنگ پیٹرن ایزیوم کر کے وہ کرتے تو اس حد تک ہوتا. اور ویلی میں چونکہ ابھی الیکشن کی وہ پاسبلٹی یا پلابیسائڈ کی نہیں ہے تو اس کو ابھی اٹانومی دے کر اور جنرل مشرف نے بھی تو اسی قسم کی بات کی تھی لیکن اس وقت ان اور آپ کا کیا خیال ہے آگے جب جائیں گے تو اسی قسم کی کوئی بات کرنی پڑے گی؟ اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں تو کیا وہ چناب فارمولا کو بنا کے پکا کر سکتے ہیں اور سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس وقت جو نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد ہمارے ہاں ایک اسٹریٹجک پیرٹی ہوئی تھی اور واجپائی کو یہ ایک سینس آف ڈیسٹنی تھی کہ میں اس مسئلے کا حل کروں. تو اگر یہ کارگل نہ ہوتا اور ملٹری ٹیک اوور نہ ہوتا تو بڑا امکان تھا کہ 12-18 مہینے میں کچھ ہو جاتا. کارگل کا آپ کا ذکر کیا. ہاں جی سرتاج صاحب، کارگل میاں صاحب کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سچ سچ بتا دیجئے کتنا پتا تھا. چلے یہ بتا دیجئے. اس میں نے بڑا کلیئر پروف لکھا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ 12-13 مارچ کو جو بات ہوئی تھی جیسے اس میں لکھا ہے اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم LOC کراس کریں گے. اس میں یہی تھا کہ مجاہدین کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں اور اس میں ہماری کو زیادہ مداخلت نہیں. 17 مئی کی بریفنگ میں پہلی دفعہ بولا. اب 17 مئی میں جب پہلی دفعہ میں بتایا گیا وہ فیئر کمپلیٹ تھی، یعنی اس وقت یہ بتا دیا کہ ہمارے ناردرن لائٹ، اس وقت پوری بات بتا دی تھی. لیکن 6 مئی کو انڈین کو پتا چل چکا تھا کہ ہم کراس کر چکے ہیں، ان کے سولجر مارے گئے تھے، کافی باہر آ چکی. تو اس کے پھر بعد میں جا کے بریفنگ کی ہماری بھی فارن آفس کو بھی بات کو. اچھا، اب اس میں جو ثبوت آتا ہے وہ یہ ہے کہ 25 مئی کو جب جنرل عزیز کی جنرل مشرف سے بات ہوتی ہے تو اس میں وہ پوچھتا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کو یہ کہا، میں کہا. تو پرائم منسٹر مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے چونکہ لاسٹ ویک بتایا تو کور کمانڈرز کو کب بتایا تھا؟ یعنی انہوں نے خود کنفرم کر دیا کہ ان کو 17 مئی کو بتایا تھا، اس سے پہلے نہیں بتایا تھا. تو میں نے کہا جی سیکریسی بہت ضروری تھی وغیرہ. تو یہ میں نے اس میں بالکل ان کے اپنے الفاظ میں کنکلوسیو پروف بتایا کہ انہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں میں نے 2 جولائی کو بریف کیا تھا. وہ تو ایکسپوز فیکٹو ہے. اس قسم کے میجر ڈیسیجن جن کی اتنی بڑی انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہو اس میں اس قسم کی پوسٹ ایونٹ بریفنگ جو ہے از نو سبسٹیوٹ فار پراپر ڈیسیجن میکنگ. لاسٹ کوسچن، آپ اب تعلیم میں ہیں، آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ دس از دا موسٹ سیٹسفائنگ پیریڈ آف یور لائف. مگر آپ نے سیاست کا پیچھا چھوڑا نہیں. وہ اس لیے نا جی، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تعلیم میرا پیشن رہا ہے اور یہ بڑی کار ثواب بھی ہے اور یہ ایک بڑا عظیم استاد کا جو مرتبہ ہے وہ بہت ہے. اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں ایک فرسٹ ریٹ یونیورسٹی بنانے میں مدد کروں. لیکن ایک ایلڈر اسٹیٹمنٹ کے طور پر میں جو اپنا پولیٹیکل ہمارا جو سسٹم ہے جس میں اتنی مصیبتیں ہیں، کیونکہ بار بار مارشل آنے کی وجہ سے سسٹم چلا ہی نہیں ہے، اس کو پٹری پہ ڈالنے کو، اس کو صحیح رکھنے پر ایک رول میں سمجھتا ہوں اپنا. تو اگر آپ میاں صاحب کی حکومت واپس آتی ہے، الیکشن اگلی جیتتے ہیں وہ واپس، آپ پھر جوائن کریں گے ان کو؟ ناٹ لائکلی، میری اب یہ پوزیشن نہیں ہے. لیکن جو میرا ایڈوائزری رول ہے کہ مثلا میں نے پارٹی کا مینیفیسٹو بنایا. آپ ایجوکیشن میں پیر جما کے بیٹھے رہیں؟ آئی تھنک سو. آپ نے ایک بہت دلچسپ ایک سینٹنس لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا اردو میں ترجمہ آپ کر دیں اور وضاحت 30 سیکنڈز میں کر دیں. The principal cause of the Muslims is their lack of knowledge and decadent moral values of the decline of Muslims. اس میں اصل میں بات یہی ہے کہ مسلمانوں نے جب دنیا ترقی کر رہی تھی رینیسانس کے بعد، اور دنیا نے کتنا خلفاء راشدین کے وقت میں تعلیم کے میدان میں سب چیزیں یہیں شروع ہوئی تھیں، اس کے بعد وہ ڈکلائن میں چلے گئے. اور پچھلے 1.5 سال میں کوئی، میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ڈسکوری کو بڑا سائنٹسٹ کو وہ نہیں آیا. تعلیم اور مورل ڈیکیڈنس، لیسنز آف ہسٹری، کیا لیسنز ہیں جی ہماری ہسٹری کے؟ 4 میجر لیسنز. سب سے پہلا جو اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے لیسن آف ہسٹری کریں. پہلا یہ تھا کہ ہماری ملک کی فیڈریشن کی سالمیت اور بقا ڈیموکریسی میں. دوسرا یہ کہ ڈیموکریسی کے لیے انسٹیٹیوشن بہت ضروری ہیں، جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ انکلوڈنگ میڈیا اینڈ اے بیسک ڈیموکریٹک کلچر. تیسرا یہ کہ اگر آپ کے تینوں ادارے جو ہیں پارلیمنٹ، جوڈیشری اور ایگزیکٹو، وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں تب چلے گا. مارشل لا میں ایگزیکٹو ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، باقی دونوں کمزور ہوتے ہیں. اور چوتھا لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیشن کی جو وائٹیلٹی ہے وہ صرف ملٹری اسٹرینتھ یا اکنامک پروگرس سے نہیں آتی، وہ اس کے شیئرڈ ویلیوز ہیں، اس کا کلچرل ہیریٹیج ہے اور اس کی سوشل انرجی ہے. سرتاج صاحب، آپ نے میاں صاحب کو یہ 4 پوائنٹس بتا دیے ہیں. امیر المومنین تو اب نہیں بنیں گے. I hope not.